अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो गौर से देखनी है और तहम्मुल से देखनी है, ठीक है। ये वीडियो आपकी गाइडेंस के तौर पे होता है कि आपने किस कंट्री जाना है, किस कंट्री नहीं जाना। और अगर किसी ने ऑफेंड होना है तो वो अभी से स्किप कर दे, ठीक है। मैं सच्ची बात करता हूँ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है। अगर किसी को लगता है गलत है तो वो ना सुने, ठीक है। ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और बात ये होती है कि आपको बात अंडरस्टैंड अगर नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको कोई भी किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो करना है दिल में आता है करें, जहाँ मर्ज़ी जाना जाए। मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, ना रोकने वाला हूँ, ठीक है। मेरा काम होता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊँ। मुझे एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोग पूछते हैं, तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं एक सच्ची बात करूँ, ठीक है। जो हकीकत होती है, जो करंट सिचुएशन होती है, वही बताऊँ, और मैं वही करता हूँ, ठीक है। अब कहने का मकसद ये होता है कि मैं अगर कहीं पे हालात ठीक नहीं होते तो मैं वार्न करता हूँ आपको कि अपना कैरियर ख़राब ना करें उस एक कंट्री के पीछे। जैसे पाकिस्तान में एक करंटली एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि कहीं पे कोई अगर किसी ने बता दी भाई फ़लाँ कंट्री में जॉब्स हैं, तो कोई ये सर्च नहीं करेगा कि वहाँ पे कितनी जॉब्स हैं, सेचुरेशन है या नहीं है। सारे आंखों पे पट्टी बांध के ना चल पड़ते हैं। फिर ये होता है कि सेचुरेशन होती है, पीक पे चली जाती है, और भी ज़्यादा हो जाती है। फिर वहाँ पे जॉब्स के इश्यूज़ होते हैं। फिर जो जिन लोगों ने अप्लाई किया तो अपना पैसा, टाइम वगैरह सब बर्बाद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के केस में भी हुआ, ठीक है। और इवन के मुझे ख़ुद भी बड़ी हैरत हुई उस टाइम। मैं ख़ुद भी उस टाइम, हाँ, सिचुएशन जब अच्छी थी, मैंने बताया, जब सिचुएशन ख़राब होने लगी मैंने फ़ौरन वार्न किया, वीडियो बना के भी, वीडियो के ज़रिए काफ़ी ग्रुप्स में भी मैंने बताया, मैसेजेस के ज़रिए भी। तो तब लोग ऑफेंड हुए कि आप गलत कह रहे हो। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, 1 महीने 2 महीने के बाद ही सिचुएशन क्लियर होना शुरू हुई। कुछ महीने बाद और क्लियर हो गई। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनका पैसा वेस्ट हुआ, ठीक है। अभी भी इन्विटेशंस आ रही हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इन्विटेशन बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, लेकिन बहुत कम है। अब बंदा 3,000 3,500 बंदा करके बैठा हुआ है, ठीक है। इन्विटेशन आ रही हैं 100 150 मैक्सिमम, मेरे ख्याल से 100 के करीब शायद आई हैं इस साल, इतनी ज़्यादा नहीं आई हैं। मेजॉरिटी ऑन शोर को मिल रही है, ऑफ शोर को नहीं मिल रही, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का जो स्कोप है करंटली कुछ कंट्रीज़ में है, ऑस्ट्रेलिया भी दे रहा है इन्विटेशंस, तो अप्लाई करें अगर ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं होता। असल में कैप्स के लिए ना जो एग्ज़ाम होता है वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, 8 से 10 लाख रुपए है। तो मैं देखें, मैंने तकरीबन 5 कंट्रीज़ का प्रोसेस किया हुआ है। मैं नहीं गया, वो मेरी अपनी मर्ज़ी थी। अब कोई पूछेगा क्यों नहीं गए, तो मैं 5 कंट्रीज़ में तो नहीं जा सकता। एक बंदा हूँ, एक ही कंट्री में रहना है, ठीक है। मेरा दिल था सऊदी अरब में रहने का, मेरा शौक़ था। दिल हर किसी का करता है। मैंने और कंट्रीज़ का भी सोचा, मेरा प्रोसेस हो भी गया। मैंने 2-3 कंट्रीज़ के एग्ज़ाम दिए, 3 कंट्रीज़ के एग्ज़ाम भी दिए, और वो पास भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं नहीं गया, मेरा अपना, वो मेरी अपनी मर्ज़ी थी, ठीक है। और मेरे ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 5 कंट्रीज़ के मैं प्रोसेस कंप्लीट कर चुका था, और मैं 2 कंट्रीज़ गया हूँ। तो बस कहने का मकसद ये कि अगर किसी को गलतफ़हमी है तो वो गलतफ़हमी मैं दूर कर दूँ। अब कोई कहेगा पाकिस्तान क्यों छोड़ा, भाई पाकिस्तान में पहले से क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब कर रहा था, और मेरी वहाँ पे भी अच्छा वो था, और सब कुछ मेरा अपना। मैंने कहा ना, सऊदी अरब आने का शौक़ था, सऊदी अरब रहने का शौक़ था। उस टाइम सिचुएशन और थी, अच्छी थी सिचुएशन। जो हमारे टाइम पे लोग आए थे वो अभी भी मतलब वो भी है इस टाइम ट्रबल में है। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमेशा से सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट में अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी मार्केट अच्छी होगी, कभी बुरी होगी, कभी सिचुएशन होगी और कभी नहीं होगी, कभी डिमांड बढ़ जाती है। तो आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। अभी करंटली सऊदी अरब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन पीक पे है, ठीक है। एक जॉब के लिए 40 से 50 बंदा CV भेज रहा है, जो कि पीक सिचुएशन है। मैंने इतने अरसे में मैंने कभी इतनी सिचुएशन नहीं देखी, जो कि अच्छी खासी है। जॉब कम है। देखिए सिचुएशन का मतलब क्या होता है, स्कोप का और सिचुएशन को मिक्स ना करें। स्कोप हर जगह है, स्कोप तो दुनिया में हर जगह जहाँ मर्जी जाए फार्मासिस्ट का स्कोप है। इवन पाकिस्तान में, इवन अफगानिस्तान में भी स्कोप है फार्मासिस्ट का। प्रॉब्लम क्या है, सेचुरेशन। बाज़ कंट्रीज़ में सेचुरेशन है, बाज़ में नहीं। आपने ये अंडरस्टैंड करना है। अब कुछ लोग इसमें ऑफेंड हो जाते हैं वो इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। सेचुरेशन का मतलब ये होता है कि एक जॉब के लिए दर्जनों लोग अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो उसमें धक्कम पेल लगी रहती है। एक कंपटीशन होता है, एक ज़ोर होता है, किसी का रेफरेंस होता है, हो जाता है, और किसी का नहीं होता। तो बहुत सारे लोग फिर इसमें सफ़र करते हैं, ठीक है। अपना मुल्क छोड़ के जब बाहर आप आते हैं ना, तो आप अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया के मामले, लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, लोगों ने बिज़नेस, चलते बिज़नेस छोड़े, और कोई फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करते उन्होंने वो छोड़ी। तो क्या नुकसान क्या हुआ, उन्हीं का हुआ, किसी और का नहीं हुआ। तो नुकसान सिर्फ आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। मेरा काम होता है आपको नुकसान से बचाना, ठीक है। आपको हकीकत से आगाह करना कि क्या करंट सिचुएशन चल रही है।
سعودی کے حوالے سے میں نے پہلے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ اگر آپ کا ریفرنس ہے اور کوئی کنفرم کر کے آپ کو جاب کر کے دے رہا ہے تو یو شوڈ گو، ادروائز نہ. لو سیلری پہ جائیں گے تو کاسٹ، لیونگ کاسٹ بہت زیادہ ہے. آپ ریال کو کنورٹ کرتے ہیں روپے میں، یار اتنے روپے بنتے ہیں، بھئی آپ نے روپے میں نہیں لگانا. آپ جب اس کنٹری میں جاتے ہیں تو اسی کرنسی میں آپ نے لگانا ہوتا ہے، تو اس کا خرچہ پھر آپ معلوم کریں. لیٹ سپوز یو آر گوئنگ ٹو آسٹریلیا، آپ کی $5,000 سیلری ہے، آپ پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں گے، یار یہ تو اتنے لاکھ روپے بن رہے ہیں. لیکن جب وہاں جاتے ہیں نا پھر آپ کو خرچے کا پتہ چلتا ہے کہ یار وہاں پہ تو روپے میں نہیں لگانا، ڈالر میں لگانا ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ آپ کو ایک جسٹ ایگزامپل دی ہے. تو آپ نے وہاں کی کنٹری کے حساب سے خرچے بتانے ہیں. اب امریکہ میں آپ جائیں، $2,000 اگر کوئی سیلری آفر کرے آپ کہیں ہوئے بڑی چیز ہے، لیکن وہاں جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے یار 2,000 تو ٹوٹل خرچہ آ رہا ہے رہنے کا، صرف اکیلے بندے کا $2,000 خرچہ آ رہا ہے، 1,500 سے $2,000 آ جاتا ہے خرچہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر جا کے وہاں جا کے آنکھیں کھلتی ہیں، پھر آپ اپنا فیوچر بھی داؤ پہ لگا چکے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. تو کرنٹلی جو اسکوپ ہے، سوری، جہاں پہ ڈیمانڈ ہے وہ ہے ساؤتھ افریقہ، جہاں پہ اسکلڈ امیگریشن دے رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ 2023 میں انہوں نے کہ لاسٹ میں انہوں نے پالیسی لانچ کی تھی، اور ابھی 2024 میں انہوں نے فردر مطلب دے رہے ہیں ویزے. ٹھیک ہے، تو اسکلڈ امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ. انڈسٹریل فارماسسٹ کا وہاں پہ ڈیمانڈ ہے، آئرلینڈ میں ہے، سویڈن میں ہے. انڈسٹریل فارماسسٹ کی بات کر رہا ہوں. اور ایک اور کنٹری تھا جرمنی، جرمنی میں بھی ڈیمانڈ ہے لیکن انڈسٹریل کی نہیں ہے، سوری وہ میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن وہاں پہ بھی ڈیمانڈ اچھی خاصی ہے. اٹلی میں بھی ڈیمانڈ ہے، لیکن وہ ایگزیکٹلی اب مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کچھ مہینے پہلے اس کا دیکھا تھا پروسیس، تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. وہ خیر آپ سرچ کر سکتے ہیں. بہرحال ساؤتھ افریقہ کا تو مجھے سارا خود پتہ ہے، پروسیس وغیرہ میں نے خود کیا بھی ہوا ہے. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ انگلش لینگویج وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، آئیلیٹس 6 یا 7 مانگتے ہیں، 6.5 بعض جگہ پہ ریکوائرمنٹ ہے. آج کل میرے خیال سے 6.5 مانگ رہے ہیں. تو آپ ذرا ان کی نا ویب سائٹ جائیں، ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہوتی ہے، گوگل میں سرچ کریں، وہاں پہ مل جائے گی آپ کو. اسکلڈ امیگریشن انڈسٹریل فارماسسٹ ساؤتھ افریقہ، یہ لکھ کے دیکھیں تو وہ ZA، جہاں پہ ویب سائٹ کے ZA لکھا آتا ہے نا اینڈ پہ، وہ آفیشیل ویب سائٹ ہے. دوسری بات آئرلینڈ کا دیکھیں، آئرلینڈ میں بھی وہاں پہ انڈسٹریل فارماسسٹ کی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے. سویڈن میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ کنٹریز ہیں. ہاں، اس کے علاوہ بعض کنٹریز اور بھی ہیں جہاں پہ فارماسسٹ کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اگین آئی ووڈ سے کہ باہر بھاگنے کی بجائے اگر آپ پاکستان میں سیٹل ہیں اور آپ کا اچھا بزنس ہے یا اچھی سیلری لے رہے ہیں تو باہر نہ جائیں، پاکستان میں اپنا کیریئر بنائیں. یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. باہر جا کے فار ایگزامپل ایک پیک تک آپ پہنچ جائیں گے اور وہیں اسٹاپ ہو جائیں گے. لیٹ سپوز آپ جا رہے ہیں کسی بھی کنٹری، وہاں کی کرنسی کے حساب سے آپ 5,000 لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز سعودی آ رہے ہیں، آپ 7,000 لے رہے ہیں یا 8,000 لے رہے ہیں، یہاں پہ جا کے آپ اسٹاپ ہو جائیں گے، میکسیمم 10 تک چلے جائیں گے. پھر آپ کی ایج ڈلتی ہے نا تو آپ کی ویلیو کم ہونا شروع ہوتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے ریٹیل فارماسسٹ کا، یہ بہت برا فیکٹ ہے جو کہ بہت سے ہمارے سینئرز نے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا. اور اب بہت سارے لوگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ ان کی ایج ڈلتی ہے نا تو ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ 30 سے بلو ہیں، گو اینی ویئر ایلس اف یو وانٹ. ٹھیک ہے، کسی بھی کنٹری چلے جائیں، لیکن سیلری پہ کمپرومائز نہ کریں. 30 کے بعد اگر آپ جا رہے ہیں نا، آپ سنگل نہیں ہیں، میریڈ ہیں، پھر آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. پھر آپ کو میں کہوں گا یو شوڈ سیٹل ڈاؤن ان پاکستان، کیونکہ بھی بچوں کو چھوڑنا یا مطلب فیملی کو چھوڑنا یہ تو آسان نہیں ہوتا. لیٹ سپوز اب پاکستان میں اگر آپ اچھی جاب کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ سنگل بھی ہیں، اگر اچھی جاب ہے، اچھا کما رہے ہیں، تو پاکستان سب سے بیسٹ ہے. ایک پیک پہ آپ چلے جائیں گے، 10 سال بعد آپ ایک اچھے اسٹیج پہ ہوں گے. جبکہ 10 سال بعد آپ کسی دوسری کنٹری میں ہوں گے، وہ اس اسٹیج پہ شاید نہیں پہنچ سکتے کرنٹ حالات میں. ٹھیک ہے، پہلے کے حالات اور تھے، آج سے 5 سال بعد پہلے یا 10 سال پہلے حالات اور جیسے تھے. حالات بدلتے جاتے ہیں، ایکسپینسز زیادہ ہو رہے ہیں، خرچے زیادہ ہو رہے ہیں، اور فائدہ وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد جب باہر آتے ہیں نا تو آپ اپنا کیریئر بنانے کے لیے آتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے نہیں آتے. 2 وقت کی روٹی آپ کو پاکستان میں بھی مل جائے گی. اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کوئی اسکوپ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آپ اندھے ہیں یا آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے بندے کو جاب آفر آ رہی ہیں کرنٹلی. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے کانٹیکٹ میں ہیں، اور ان کو جاب آفرز ماشاءاللہ اچھی خاصی آ رہی ہیں. دیکھیں سچویشن ایک ٹائم پہ خراب ضرور ہوئی تھی، لیکن اگر آپ اپنے سٹی سے باہر نکلیں، دیکھیں ڈھونڈنے کو کہتے ہیں خدا بھی مل جاتا ہے. اور جو نہیں ڈھونڈتا، میں بھی تو پاکستان میں اچھی جاب کر رہا تھا، اور اس ٹائم پہ جاب اچھی کر رہے تھے جب فارمیسی کا اسکوپ تھا ہی نہیں، 20% بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب تو ماشاءاللہ فارمیسی کا اسکوپ اچھا خاصا ہے پاکستان میں.
پہلے تو نہیں تھا، اور اس ٹائم ہم اچھی جاب کر رہے تھے. کیا تھا کہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، ڈھونڈے، رگڑے کھائے، اسٹرگل کی ہے، ایک جگہ نہیں دوسری جگہ تیسری جگہ اسٹرگل کی ہے. تو یہ آپ کو سمجھانے کی غرض سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مایوسی جو ہے نا یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، مایوسی نہ پھیلائیں. پاکستان میں بھی اچھا خاصا لوگ کما رہے ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں، میرے ایسے کئی کولیگس ہیں جاننے والے جو آج 9 سال بعد 10 سال بعد ہم سے اچھا کما رہے ہیں پاکستان میں. جو ابراڈ بیٹھے ہیں ان سے اچھا کما رہے ہیں. اب کچھ لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ ذرا مارکیٹ میں اندر تو ہوں، مارکیٹ میں جائیں، قدم رکھیں. صرف ایک سٹی نہیں ہے، ڈفرینٹ سٹیز میں جائیں. اچھی مارکیٹ جو ہے کراچی میں بھی ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں. صرف آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیریئر بنائیں، جہاں مرضی بنائیں. باہر آنا ہے آنکھیں بند کر کے باہر نہ آئیں، ایک جگہ پہ اسٹاپ ہو جائیں گے. یہ پھر سوچ سمجھ کے آئیں. انڈسٹریل جو فارمیسی ہے نا، انڈسٹریل سیکٹر سب سے بیسٹ ہے فارماسسٹ کے لیے. میں سیدھی بات کرتا ہوں، چاہے کسی کو اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے. ان فیکٹ بیس اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری میں جو اس کو فارماسسٹ کہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، ایون گورنمنٹ جاب میں بھی نہیں ہے. آپ گورنمنٹ جاب میں بھی آئیں گے، ایک ڈرگ انسپیکٹر کی 80-90 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک پہنچ جائے گی. 15-20 سال بعد آپ کی ڈیٹ 2 لاکھ ہو جائے گی. چلیں 2 لاکھ ہو گئی، لیٹ سپوز ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک انڈسٹریل فارماسسٹ 20 سال بعد جو کماتا ہے نا، ایک گورنمنٹ جاب والا اس کے 30% یا میکسیمم 35% کما رہا ہوگا. 50% لگا لیں بمشکل. ایک انڈسٹریل فارماسسٹ اتنا کماتا ہے اگر وہ اچھا بندہ ہے، اسٹرگلنگ بندہ ہے، ٹیلنٹ ہے اس کے اندر. ایک بندہ سست ہے، ایکٹیو ہی نہیں ہے، اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو وہ آگے گرو نہیں کر سکتا. یہ جو اتنی ڈیٹیل میں چیزیں بتا رہا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ بلا وجہ آفینڈ ہوتے ہیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. چھوٹے دماغ سے، مطلب چھوٹا دماغ ہوتا ہے، بہت نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں، دماغ اپنا کھولتے نہیں ہے، بلا وجہ آفینڈ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو بھئی اگر آپ نے آفینڈ ہی ہونا ہے تو پھر ہوتے رہیں، کسی بھی بات سے فرق نہیں پڑتا.